ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین والنبی الرحمہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألمداد في البلاء والوباء والقهر والمرض، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم، اسمه مقدس المؤثر المطهر المنور في البيت، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله واسع جبريل خادم البراق مركب والمعراج سفر، سدرة المنتهى مقام قوسين المطلوب والمقصود والمقصود والموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين ونيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الساكلين سالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الهرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين الرصاص محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج کا عنوان انشاءاللہ مزارات اولیاء، مزارات اولیاء۔ سوال یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر ہم جاتے کیوں ہیں؟ مزارات اولیاء پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ الزام ہے کہ یہاں شرک ہوتا ہے، اور لفظ شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر بات کی معافی ہے، صرف شرک کی نہیں ہے۔ یہ ایسا جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ باقی اللہ کا تو صاف اعلان ہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے میں معاف کروں، جسے چاہے سوائے شرک کے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، وہ کیوں کہتے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جانتے کیوں ہیں۔ دیکھو، جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جسمانی بیماری کے لیے ہم جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو ہمارے جسم کی صحیح طریقے سے دیکھے اور کہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ اس کا یہ علاج ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اور کوئی پرابلم ہے آپ کو تو بتاتا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں۔ یہی طریقہ ہے۔ ابھی کووڈ-19 ہوئی، کووڈ میں کس کے پاس گئے؟ ڈاکٹرز کے پاس ہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ڈاکٹر صاحب۔ روحانی معاملہ کیا ہے؟ روحانی اگر کسی کو بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ یقینی طور پر آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کہ جو ہے نا ہمارے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب چیز برابر ہے، مگر ہم کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہو گیا۔ ہو سکتا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، دیکھنے میں ہو گئی ہوگی یا کھانے میں ہو گئی ہوگی، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے۔ اب ہمارا دل بے چین ہے، مطمئن ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہو گیا۔ تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم کسی اللہ والے کی تلاش کرتے ہیں کہ جائیں ان کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی قریبی جو ہے نا ایک مزار شریف ہے، وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں، دعا کریں، دعا کریں اللہ سے۔
یہ بات یاد رکھنا، ہم کہیں بھی جائیں، دنیا کے کسی حصے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کسی کے پاس بھی جائیں، مانگیں گے تو ہم اللہ ہی سے، دینے والے بھی اللہ ہی کی ذات ہے، بس ایک نظام کے تحت ہے معاملہ یہاں پر ایک نظام کے تحت ہے معاملہ، اور نظام یہی ہے، اللہ کی شان بھی یہی ہے کہ وہ تو اپنے بندوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، صرف اور صرف اپنے رسول سے بات کرتا ہے، جو بھی ہے ان کے تھرو ہی کرتا ہے، جو بات بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے تو کرتا ہی نہیں، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، ہر بندے سے بات کر سکتا ہے، ہر بندے سے بات کر سکتا ہے۔ دیکھیے ہم فرض نمازوں کی بات لیتے ہیں تو دن بھر میں 5 نمازیں ہیں تو 17 رکعت بنتے ہیں، تو 17 دفعہ ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر دن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی ہم لوگ سنت پڑھے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہوا کیا؟ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ دیکھو ہم آ تو گئے ہیں مسجد میں، ہم آ تو گئے ہیں تمام تیاری کے ساتھ، مصلی پر بھی کھڑے ہو گئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اب ہم کون سے راستے پر ہیں؟ کیا یہ بھی سیدھا راستہ نہیں ہے؟ ہم تو ہے کھڑے ہیں، پھر یہ کہنا کیسا؟ پھر یہ کہنا کیسا کہ اہدنا سے ہم کو سیدھے راستے پہ چلنا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنا؟ ارے بھائی یہی تو راستہ ہے، ہم اسی راستے پہ آئے ہیں نا، تو پھر کہتے کیوں روز؟ اچھا پھر ایک ہم نہیں، اللہ کے تمام اولیاء کہتے تھے، تابعین کہتے تھے، تابعین کہتے تھے، صحابہ رسول کہتے تھے، حتیٰ کہ خود امام الانبیاء بھی کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی سیانے سے پوچھا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کیا ہے؟ تو بولے سیدھا راستہ چلا، تو بولے نہیں یہ بات نہیں، یہ ترجمہ نہیں، سیدھے راستے پر چلاتا رہے، سیدھے راستے پر چلاتا رہے ہمیں، یہ نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر چلاتا رہے ہمیں۔ تو پتا چلا کہ اب راستہ بڑھ گیا ہے، مسجد سے ہٹ گیا ہے، اب جس راستے سے بھی چلو گے تو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلو۔ کھانے کا معاملہ آ گیا تو آپ نے سوچا سیدھا راستہ کیا ہے اس میں، اللہ کو جو پسند ہے وہ راستہ کیا ہے؟ تو بولے حلال کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذبیحہ کی بات ہو رہی، حلال سے مطلب اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں محنت کی کمائی والی ہونی چاہیے، ہر معاملے میں یہی ہے۔ ہم تو خیر مختصر سی بات کرتے ہیں ابھی، کہ زیادہ تفصیل تو نہیں بول سکتے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر بندے نے کہا کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کیا ایسا راستہ جس پر تو نے انعامات رکھے ہیں؟ بارات ہو چکے ہیں کہ انعم اللہ من النبیین صدیقین شہداء صالحین، اللہ نے ان پر انعام رکھے ہیں، نبیین پر، انبیاء پر، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ مزارات کس کے ہیں؟ مزارات کس کے ہیں؟ صالحین ہی کے تو ہیں، صالحین کے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے، یہ اہل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا جب غیر اللہ کے آگے ہو جائے، یہ تو اہل اللہ ہے،
اور اللہ نے تو حکم دے دیا ہے. آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو اللہ نے تو حکم ہی دے دیا ہے. کیا کہہ کر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے حکم دیا. اب صالحین بھی اگر سچے نہیں ہیں تو پھر کون سچے؟ اچھا، پھر پہلی بات کیا ہوئی کہ انبیاء کے ساتھ ان پر اللہ نے انعام رکھا ہے. ان کا راستہ کب ان کا راستہ دیکھنا ہے تو ہم انبیاء تو کہاں ہیں؟ وہ تو اس دنیا میں حیات میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھسا یہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندوں سے متعلق بات ہے. انعم اللہ من النبیین صدیقین وغیرہ یہ جو آیت ہے، بولے یہ زندوں سے. ارے اس میں تو ہے ہی نہیں، نہ زندے کا ہے نہ مردے کا ہے. اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے. یا آپ اپنی طرف سے بات کیوں لگا رہے ہو؟ جو اللہ نے کہا سو کہا، اسی کو ماننا ہے. ہم اللہ نے جو کہا سو کہا، بس اسی کو ماننا ہے. اللہ نے کہہ دیا صدیقین یہ انعام والے ہیں. دیکھو مسجد نبوی شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ صبح 70,000 ملائکہ آتے ہیں سلام دینے، پھر شام 70,000. پتا چلا کہ رحمت برس رہی ہے، وہاں رحمت برس رہی ہے. من النبیین صدیقین شہداء صالحین. اور جتنوں کی بات ہو رہی ہے یہ سارے گزرے ہوئے ہیں، یہ سارے پردہ فرما چکے ہیں. اور کہہ رہا ہے کیا ہے اللہ کہ یہ جو ہے نا ہم نے تو ان پہ انعام رکھا ہے. اور حضور کا ارشاد کیا ہے؟ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. ہم کو ایک اور حدیث بھی مل جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ملائک نازل ہوتے ہیں. وہاں پر ملائک نازل. بڑی طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب لوگ مل کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملائک تو ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کو، اور وہاں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہی تو ہے ہمارا مقصد. واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بھائی، جان کر بھی پوچھتا ہے نا کیا، تو بولے آپ کو یاد کریں. بڑی طویل حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں. تو پھر آپ جتنے بھی مزارات دیکھیں گے ان کے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے. اور مسجد میں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، مراقبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب. نہیں صاحب یہ بات تو آپ کی ہے، مگر جو ہے لوگ تو وہاں پر بڑی بدکاریاں ہوتی ہیں، وہ فلاں ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اور ایک ہمیں مثال دیتے ہیں. مسجد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. ایک صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ایک اور صاحب آئے چندہ مانگنے کے لیے، ایک اور صاحب آئے کہ کسی طرح لوگ جب نماز میں رہے تو پیچھے سے ان کا پھول مار دیں. ایک صاحب آئے تو بولے کسی طرح سے ہم چپلیں غائب کر دیں. ایک صاحب آتے ہیں، راستے سے گزر رہا تھا، بھائی میں نے سوچا کہ ضرورت ہے تو چلو مسجد میں چلے جائیں گے، ضرورت کے لیے مسجد میں چلے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے اپنے نیت الگ رکھتے ہیں، ہر ایک کی نیت الگ ہے. اور اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں وہی سب کچھ ملتا ہے، یہاں وہی سب کچھ ملتا ہے جو اپنی نیت لے کر آتا ہے. ہم اس کے لیے یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ یہاں تو بدتمیزی ہوتی ہے، یہاں تو گناہ ہوتا ہے، یہاں تو یہ ہوتا ہے. کسی نے آج تک نہیں کہا، کسی نے آج تک ایسی بات نہیں کی بھائی یہ مسجد نہیں ہے، مسجد میں یہ ہوتا ہے، مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو
یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ہیں، اہل اللہ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس جب قرآن 24 گھنٹے پڑھا جا رہا ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہاں تو رحمت کا برسنا ہی ہے، رحمت تو برسے گی، ضرور برسے گی رحمت، لوگ برستے ہیں، تو اب جو جس طرح کا آتا ہے اسے وہ حاصل بھی ہوتا ہے، جو جس نیت سے آتا ہے، جس معاملے سے آتا ہے، جس بات کو آگے رکھ کر آتا ہے، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے بس۔ وما علینا الا البلاغ۔